قوت، علم، عقل، مال، وقت، زندگی اور دیگر تمام صلاحیتیں وسعت کہلاتی ہیں. یعنی انسان کو جو کچھ ملا ہے یہ سب انسان کے لیے ایک وسعت، یعنی کہاں تک انسان جا سکتا ہے. دیکھیں نا، قوت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے آپ کے پاس طاقت نہیں. علم کی بھی ایک لمٹ ہے، اسی طرح عقل کی، آپ کی انٹیلیجنس کی، مال کی، وقت کی، زندگی کی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے نا. ایک حد سے زیادہ آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو ہر شخص کو جتنی قوت، علم، عقل، مال وغیرہ ملا ہے وہ کیا ہے دراصل؟ اس کی وسعت. تو ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دی جائے گی، اتنا ہی اس سے پوچھا جائے گا، یا اس پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جائے گی جتنی اس کے پاس طاقت ہے. مثلا ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سے حساب نہیں ہوگا. اس کا حساب کس میں ہوگا کہ بیٹھ کے پڑھی تھی کہ نہیں. ایک شخص جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس کو، اور اس لیے نہیں پتا کہ اس کو پتا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ ہم نے اس کا غلط معنی لیا نا کہ پتہ ہی نہیں کرتے. یہ نہیں اس کا معنی، یعنی اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ پتا کرے، اس کے پاس علم ہی نہیں. وہ پیدا ہوا کہیں افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جہاں دن کو سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی. کہاں اس کے پاس کتابیں اور اسکول اور علم کی روشنی جو آپ کے پاس ہے. تو اب اس کا حساب اور آپ کا برابر تھوڑی ہوگا. آپ کو تو اتنی فیسلٹیز ملی، اتنے چانسز ملے، تو اس کا حساب اس کی وسعت کے مطابق کہ اس کو کیا ملا، اس کے پاس کیا پہنچا. پھر اسی طرح عقل، ایک شخص بہت سمجھدار ہے اور ایک شخص دیوانہ ہے، اب دونوں کا حساب برابر تھوڑی ہوگا. ایک شخص مجنون ہے، پاگل ہے، اب اس کا حساب تو نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص ذہین ہے، سمجھدار ہے. کتنی سمجھ کی لمٹ ہے یہ اللہ جانتا ہے، اتنی ہی سمجھ کے مطابق اس کا حساب ہوگا جتنی اس کی وسعت ہے. کسی کو اگر عقل کو تولا جا سکتا ہوتا تو مثلاً کسی کو اگر ایک چھٹانک عقل ملی ہے تو اس کا حساب وہ ایک چھٹانک کے اندر ہے، اور کسی کو 1 کلو ملی ہے تو وہ اس کے مطابق پوچھا اور جانچا جائے گا. پھر اسی طرح مال، کوئی فقیر ہے کسی کٹیا میں رہتا ہے، اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا زکوٰۃ کیوں نہیں دی. اور ایک شخص ملینئر ہے، اس کا حساب اور طرح ہوگا. اسی طرح وقت، ایک شخص بہت مصروف ہے اور مصروفیت بھی کسی جائز کام میں ہے، اس کا حساب اور طرح ہے. اور ایک شخص جس کے پاس بہت فارغ وقت ہے، وہ ایسے ہی بےہودہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے، کبھی اس کو پریشان کر کبھی کچھ کر، اس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، اس کی پوچھ اور طرح ہوگی کہ اللہ نے یہ سب کچھ کس لیے دیا تھا، بیکار گھومنے پھرنے کو. تو وقت بھی کس کے پاس کتنا ہے. زندگی کے مختلف اوقات میں مختلف وقت ہوتے ہیں. مثلا آپ میں سے جو بچیاں ہیں ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے مثلا پڑھنے کے لیے، اس لیے ان کی پوچھ بھی اور طرح ہونی چاہیے. جو خواتین ہیں آپ میں، ان کے اوپر شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی خوش رکھنا، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، پھر رشتہ داریاں ہیں، کیونکہ جو بچیاں ان کے تو سارے کام ان کی مائیں کر دیتی، رشتہ داروں سے بھی نبھا لیتی ہیں، ادھر ادھر سب کچھ کر لیتی، بلکہ پکا کے کھلا بھی دیتی. آپ میں سے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو تو جا کے پکانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، اگر پکا ہوا بھی ہو تو اس کو دیکھنا ہے کہ سب کو کس طرح دیا جائے یا کس طرح مینج کیا جائے. گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر عمر کا تقاضا بھی ہے، پھر اب ذہن بھی اس طرح کام نہیں کرتا. تو کتنا فرق ہے دونوں میں. اب دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کی اس میں استطاعت ہے. پھر اسی طرح زندگی جو ہے یہ ہر ایک شخص کو مختلف ملی. کوئی 13 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایک پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی 100 سال کی زندگی پاتا ہے. تو اب جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا اس کا حساب کیا ہوگا؟ اس کا تو حساب نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک ایک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کا حساب نہیں ہے. تو جن کو لمبی عمر ملی تو انہوں نے اپنے لیے نیکیاں بھی زیادہ اکٹھی کی، اور اگر خدا نہ خواستہ غلط کام کیے تو گناہ بھی بہت اکٹھے کیے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو، کسی جان کو، مگر اس کی وسعت کے مطابق. وسعت کس کس چیز میں؟
قوت میں، علم میں، عقل میں، مال میں، وقت میں، زندگی میں، صحت میں، وغیرہ وغیرہ. صحت کا لفظ میں نے اس لیے اضافہ کر دیا کہ بعض لوگ بہت اچھی ہیلتھ کے مالک ہوتے، بہت ایکٹیو ہوتے، بہت قوت رکھتے، ان کا حساب اور طرح. کچھ لوگوں کی صحت بہت خراب ہوتی، ہر وقت بیمار رہتے، کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رہتے. اب اگر ان کی نماز میں کچھ آگے پیچھے تاخیر ہو گئی، کئی لوگ سلیپنگ پلز لے کے سوتے ہیں، اس کے بغیر سو ہی نہیں سکتے. اب وہ اگر صبح نہیں اٹھ پاتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز معاف ہے ان کی، لیکن یہ ہے کہ ان کو اگر ہوش ہی نہیں تو ان کا معاملہ اور ہے. اور ایک شخص صحت مند ہے، وقت پہ سویا ہے، اور صرف کسل مندی کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا صبح، تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا، یہ بھی دیکھا جائے گا کون کن حالات میں کیا لے کر آیا، کون کن حالات میں کیا لے کر آیا، کس کو میں نے دیا کیا تھا، اور اس میں اس نے کیا کیا، اس کا استعمال کیا ہوا.